بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکے کی وادی کے کچے مکان کی خوشبو سے معطر ایک کمرے میں اس حسین و جمیل، پاک و طاہرہ خاتون، شرم و حیا کی پیکر، صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ، اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے تخلیق کے عظیم ترین اور پاکیزہ مرحلے سے گزر رہی تھی۔ آج کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات کے حسین ترین ہی لمحات تھے کہ آج وہ ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی تھی، کہ جن کے لیے ساری کائنات سجائی اور سنواری گئی تھی، جن کی محبت کی خوشبو اللہ پاک نے سارے عالم میں سمو دی تھی۔ وہ مرحلہ جو دیگر عورتوں کے لیے کٹھن اور دردوں بھرا ہوتا ہے، وہ حضرت بی بی آمنہ کے لیے نہایت آسان کر دیا گیا۔ چاروں طرف ایسا نور پھیل گیا کہ شام کے محلات بھی حضرت آمنہ کو نظر آنے لگے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں، نبی محترم کی ولادت پر میں حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھی۔ جب انہیں درد ازاں لاحق ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم حجرے سے باہر نکلے اور دوبارہ میں اندر گئی تو حضور پیدا ہوئے اور ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس حدیث کی شاہد حضرت اربان بن ساریہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے، اور اس کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے، بے شک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کی وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا، اور بے شک انبیاء کے والدین کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنے وقت ایک ایسا نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ ابو امامہ کی حدیث اسی کی مانند ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے بھی اسی کی مانند روایت کیا ہے۔ اس روایت میں ہے کہ اس نور کی وجہ سے ارض شام کا شہر بصرہ روشن ہو گیا، جبکہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت بسعادت کے وقت جو نور محمدی چمکا، اس کی روشنی میں ملک شام کے شہر بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمکنے لگیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت بے نظیر لطیف اور نورانی ہے، کسی قسم کی غلاظت سے پاک پائی جاتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بلکہ تمام جسم اقدس حتیٰ کہ خون مبارک بھی انتہائی خوشبودار تھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے، دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے، پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت سے نقل کیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکایک چلانا شروع کیا کہ جماعت یہود سنو! سب جمع ہو گئے، میں سن رہا تھا۔ کہنے لگے، تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب طلوع ہو گیا جس کی ساعت میں آپ پیدا ہونے والے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں بھی ہے کہ محمد بن اسحاق سے کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبد الرحمن بن حسان ثابت سے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ 60 سال کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں تشریف لائے ہیں، تو اسی حساب سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئے، تو انہوں نے مقولہ یہودی کا 7 سال کی عمر میں سنا۔ یہی روایت امام بیہقی نے بھی لکھی ہے۔ حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ ایک یہودی مکہ کی اسرا داخل ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا کہ آج کس قریشی سردار کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگ اسی یہودی عالم سے کہنے لگے کہ آج تو صرف ایک ہی بچے کا چرچا ہے کہ جو عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے،
اس یہودی نے درخواست کی کہ میں بھی ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں، جسے حضرت عبدالمطلب نے قبول فرما لیا۔ اس یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو چلا اٹھا کہ بے شک یہ گروہ قریش سن رکھو، یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق و مغرب سے اس کی خبریں آئیں گی۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ بدن، ناو بریدہ، ختنہ کی اور خوشبو میں بسے ہوئے بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عبدالمطلب بے حد خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی ہیں، پھر میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا تمہارے پاس رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ جب میں نے بتوں کو دیکھا تو سب کے سب اونڈے پڑے تھے۔ پھر فرماتے کہ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اوپر عجیب قسم کے خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر سے روشنی اور مشک و عنبر سے بھی بہتر خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے والہانہ جوش و محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبے میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عجائبات ولادت کے واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں، جیسا کہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ پڑ جانا، اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا، بحیرہ طبریہ کا دفتر خشک ہو جانا، فارس کے آتش کدہ کا بجھ جانا جو 1000 برس سے روشن تھا کبھی بجھا نہ تھا۔ اللہ اکبر! بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا سب کو انتظار تھا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمانوں میں محمود، توریت میں مبی، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد، قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔